تو ان لوگوں کو بھی دیے جانے چاہیے جو کہ گورنمنٹ ملازمین. گورنمنٹ کے لیول پر ان کی پینشن بڑھنی چاہیے, لیکن پینشن کون روک رہا ہے؟ وہ ادارہ جو کہ کسی زمانے میں گورنمنٹ کا تھا لیکن اب گورنمنٹ کا نہیں ہے. حکومت نے ان سے بات چیت بھی کی تھی اور کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر آمادگی بھی ظاہر کی تھی اس کمپنی نے, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی یہ کمپنی حق دینے کو تیار نہیں. خاور صاحب, پی ٹی سی ایل پینشنرز کے ساتھ کیا کریں؟ انیکا, جو شیئر ہولڈنگ ہے پی ٹی سی ایل کو 2006-7 میں پرائیویٹائز کیا گیا تھا جناب مشرف صاحب کے زمانے میں, اور جو شیئر ہولڈنگ ہے 67% وہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی اور 23% جو ہے وہ ہے اتصالات جو یو اے ای بیسڈ سہیل کمپنی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اب اس کے کچھ 40,000 پینشنرز ہیں. آپ کو پتا ہے انیکا کہ پاکستان پی ٹی سی ایل پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن جو لمیٹڈ کمپنی ہے, یہ پاکستان کی بہت بڑی کمپنی ہوا کرتی تھی, اب بھی ہے, اور ان کا ریونیو ہمیشہ اچھا رہتا تھا. آپ سروس بہت اچھی دیتے تھے, اس کا آپ کو رسپانس اچھا ملتا تھا, بلنگ پراپر ہوتی تھی, اسی لیے اس کو بیچ دیا گیا. وہ جو اس کے ایک بلین کے قریب ڈالر ابھی ملنے ہیں آپ کو, اتصالات والوں نے آپ کو دینے ہیں, وہ سہیل کے پاس کوئی انفارمیشن ہے وہ یہ بتائیں گے. اگین 40,000 پینشنرز ہیں جنہوں نے اپنی جوانی اس کمپنی کو دی, محنت کی, اس کمپنی کے لیے سرو کیا. 40,000 پینشنر, آپ اندازہ کریں کہ 40,000 سہیل فیملیز, ان کا بریڈ اینڈ بٹر اسی وہ جو پینشن ہے یہاں سے ملتے ہیں. اب ہوا ایشو کیا ہوا, پچھلی گورنمنٹ نے اناؤنس کی 20% پینشنز کی, اس میں بڑائی پینشنز اینول بجٹ کے دوران. اب یہ پی ٹی سی ایل والے نہیں دے رہے, وہ کوئی 40 ارب روپے کے قریب بنتے ہیں. اب یہ سینٹ کی کمیٹی کے اندر جب ایشو ڈسکس ہوا ایک دن پہلے, انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی سی ایل والے کہتے ہیں اگر یہ 40 بلین ہم نے پینشنرز کو دے دیا تو ہماری تو کمپنی ڈوب جائے گی, اور پی ٹی سی ایل کا انفراسٹرکچر آلریڈی بہت زیادہ وہ برے حالات میں ہے, تو ہم نے وہاں پہ انویسٹ کرنا تاکہ کمپنی چلتی رہے. وہ اگین سوال یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے بیچی تھی اس ٹائم نہیں پتا تھا, اس ٹائم تو آپ نے اتنے اس میں ڈالرز بھی کمائے, یہ سارا ایگریمنٹ بھی تھا. انفراسٹرکچر کسی زمانے میں بہت اچھا ہوتا تھا. کیا انفراسٹرکچر اچھا ہوتا تھا, سروس اچھی ہوتی تھی, یا یہ ہوتا تھا کہ کمپٹیشن ایز سچ کوئی نہیں تھا؟ اب کمپٹیشن بہت آ گیا. نہیں دیکھیں, کمپٹیشن پوری دنیا کے اندر جو اسٹیٹ بیکڈ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہوتی ہیں نا, وہی اگین میں کہوں گا, آپ بھی باہر رہی ہیں, امریکہ یو کے کہیں پہ بھی جائیں, وہ ہمیشہ آگے جاتی ہیں. یو کے اندر جو برٹش پوسٹل ہے وہ چونکہ وہ پرائیویٹائز طریقے سے رن کی جا رہی ہے, لیکن وہ بہت ایک پروفیٹیبل ادارہ ہے. اسی طرح کسی بھی ملک کے اندر جو اسٹیٹ اون کمپنیز ہیں, جو اسٹیٹ کی بیکنگ ہوتی ہے, وہ ہمیشہ آتا ہے. اب یہاں پہ بھی پاکستان کے اندر ٹھیک ہے موبائل سیل فون سارے آگے, لیکن پی ٹی سی ایل اور اس کی بھی اگین وہی ہے وہ مسئلہ, یہاں پہ بھی وہ جائیداد کا پراپرٹیز کا مسئلہ ہے. وہ اتصالات والے کہتے ہیں کہ جو ہمیں پرومس کیا گیا تھا وہ ساری پراپرٹیز نہیں ملی, لہٰذا ہم $1 بلین نہیں دیں گے. ڈیٹیل کو میرے اچھا, وہ ڈیٹیل کی طرف بھی جاتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا سہیل صاحب کہ یہ عجیب منطق ہے کہ اچھا ادارہ کام اچھا کر رہا ہے تب بھی پرائیویٹائز کرتے ہیں, برا ہے خسارے میں ہے تب بھی پرائیویٹائز کرتے ہیں, یہ کیا منطق ہے؟ نکا بدقسمتی سے حکومت پاکستان کی جو سٹیٹس ہے پی ٹی سی ایل کے اندر جو حکومت کا رول تھا وہ ہر دور کے اندر وہ رول پلے نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے پینشنر خوار ہو رہے ہیں, سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں. اتنے انہوں نے احتجاج مظاہرے کیے میں آپ کو بتا نہیں سکتا, لیکن پی ٹی سی ایل کی انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہوئی. چونکہ جب گورنمنٹ جو ریگولیشنز ہوتی ہیں, جو گورنمنٹ کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کمپنی اپنی جو اس کی جو obligation تھی, جو اس کی ذمہ داریاں تھی, وہ پوری کری یا نہیں کری, جب وہاں سے سافٹ کارنر ملے تو پھر اسی طریقے سے کیا جاتا ہے. اب دوسری بات آپ نے کی کہ کمپٹیشن بڑھ گیا. کمپٹیشن بڑھنے سے, مارکیٹ ایکسپینڈ ہونے سے پی ٹی سی ایل کا ریونیو بڑھا ہے, اور پی ٹی سی ایل نے اپنی اس پوزیشن کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا گھومن صاحب کہہ رہے ہیں, اسٹیٹ اونڈ آپ جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ بہتر دنیا میں پرفارم کرتی ہیں. پی ٹی سی ایل نے اپنی اس پوزیشن کا بھرپور استعمال کیا ہے, ایکسٹرا آرڈنری ایڈوانٹیجز لیے, بلکہ سم ٹائمز رولز اینڈ ریگولیشن سے ابو جا کے ایڈوانٹیج لیے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, 3G اور 4G سروسز جب یہاں پر اسٹارٹ ہوئی, وہ انہوں نے اپنے اسٹیٹ آن ادارہ تھا نا, ایک ایڈوانٹیج تھا, اور پہلے سے اس کے پاس بڑی مارکیٹ کیپچر تھی. انہوں نے ایڈوانٹیجز لیے, وہ سروسز جو ان کو الاؤ نہیں تھی وہ انہوں نے جاری کی. پی ٹی اے نے کئی سالوں کے ایفرٹس کے بعد, کیس لیٹیگیشن کے بعد وہ بعد میں بند کروائیں, ریونیو بھی ان کا بڑھا. لیکن جب آپ کی ول نہیں ہوتی نا, اور آپ کا میکسیمم کوشش یہ ہوتا ہے حکومت کا چیک اینڈ بیلنس اسٹرانگ نہ ہو, تو آپ کو ہوتا ہے کہ میکسیمم پیسہ گریب کیا جائے. میکسیمم پیسہ گریب کیا گیا, ملازمین دھکے کھا رہے ہیں. اس کے بعد اب ایک نیا پلان آ رہا ہے جس کے تحت وہ 300 سے 3,500 3,000 سے 3,500 ملازمین کو مزید گولڈن ہینڈ شیک آفر کر کے نکالنے کا پلان کر رہے ہیں. ریونیو انکریز ہو گیا, آپ نے سروسز وہ دے دی جو آپ کو الاؤڈ نہیں تھی, کوالٹی بھی امپروو ہو پائی یا نہیں؟ کوالٹی کسی حد تک امپروو ضرور ہوئی ہے, لیکن کمپلینٹس بہت زیادہ ہیں پی ٹی سی ایل کی. میں خود 2-4 کا اس کا افیکٹ ہوا ہوں. اسلام آباد شہر کی بات کر رہا ہوں, وہاں پر ایسی کمپلینٹس آئیں, کچھ ہمارے جرنلسٹ دوستوں کی تھی, میں مطلب یہ بتا رہا ہوں. ہم نے آن لائن سسٹم کے تحت ہم نے کمپلینٹ کو رجسٹرڈ کروایا, ٹس سے مس نہیں, ٹیلی فون کالز کی تو ٹس سے مس. الٹیمیٹلی پی ٹی سی ایل کے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے, جی ایم لیولز کو ریکویسٹ کرنا پڑی کہ خدا کے لیے
यार कुछ रहम करें। اور ہم جرنلسٹ تو جا سکتے ہیں, ہر کوئی نہیں جا ہر سکتا, کوئی جا نہیں سکتا. اس لیول پہ ٹیک اپ کرنے کے بعد پھر بڑی مشکل سے شکایات کا ازالہ ہوگا. وہ جو $800 ملین جو ابھی اتصالات میں دینے ہیں نا, وہ اگر آ جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. گورنمنٹ, وہ آپ کو پتا زرداری صاحب کے بھی آپ وہاں پہ یو اے گورنمنٹ کے ساتھ بڑے خاص تعلق ہیں. اب یہ اس گورنمنٹ کو تو آلریڈی ان کو قطر سے بھی ہیلپ چاہیے, جس طرح سہیل نے کہا وہ سعودیز کی بھی ہیلپ چاہیے, وہاں سے بھی کوئی لیٹر آ جائے. کل ہو سکتا ہے کہ یو اے میں بھی آپ کی فیکٹری تھی, وہاں سے بھی ہیلپ چاہیے. تو وہ کچھ نہیں کیا گیا جس کما کے اپنے ملک دوسرے پیسہ کما اور اس ملک کے لوگ جنہوں نے اس کمپنی کو